الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے احسان سے یہ امت مسلمہ سبق دوش نہیں ہو سکتی۔ آپ ان چند کبار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری اور حق تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ وحی کو لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ پھر آپ اسلامی دنیا کی وہ مظلوم ہستی ہیں جن کی خوبیوں اور ذاتی محاسن و کمالات کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی پہم کوششیں کی گئیں۔ آپ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، آپ کے متعلق ایسی باتیں گھڑی گئیں اور ان کو پھیلایا گیا جن کا کسی عام صحابی سے تو درکنار کسی شریف انسان سے پایا جانا مشکل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جس شد و مد کے ساتھ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کیا گیا، اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت نے پیدا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بس جنگ صفین کے قائد کی حیثیت سے جانتی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھے، جنہوں نے کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت وحی کے نازک فرائض انجام دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے علم و عمل کے لیے بہترین دعائیں لیں، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ کے زمانے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا اور ہر بار ان کے دانت کھٹے کیے۔ آج دنیا ان کو فراموش کر چکی ہے۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لیکن قبرص، روڈس، سکلیا اور سوڈان جیسے اہم ممالک کس نے فتح کیے؟ سالہ سال کے باہمی خلفشار کے بعد عالم اسلام کو پھر سے ایک جھنڈے تلے کس نے جمع کیا؟ جہاد کا جو فریضہ تقریباً متروک ہو چکا تھا، اسے از سر نو کس نے زندہ کیا اور اپنے عہد حکومت میں نئے حالات کے مطابق شجاعت و جوانمردی، علم و عمل، حلم و بردباری، امانت و دیانت میں نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کس نے قائم کیں؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پروپیگنڈے کی غلیظ تہوں میں چھپ کر رہ گئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے انہی حسین پہلوؤں کو سامنے لانا مقصود ہے۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی مکمل سیرت نہیں بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے وہ گوشے ہیں جو تاریخ کے ملبے میں دب کر آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو رہے ہیں، اور ان کو سننے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کی ایک ایسی تصویر سامنے آئے گی جو ہر لحاظ سے دلکش ہی دلکش ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور و معروف قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی شرافت و نجابت اور جود و سخا میں پورے عرب میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس قبیلے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں آقائے دو جہاں مبعوث ہوئے۔ پھر قریش میں سے آپ رضی اللہ عنہ اس نامور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے جو نسبی و منصبی حیثیت سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل ہی اپنے خاندان میں ممتاز حیثیت کے مالک اور قبیلے کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ آپ کے اسلام لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی اور آپ نے اعلان فرمایا، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دیا جائے گا۔ اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ اعلیٰ صفات کے مالک اور اخلاق کریمانہ کے حامل تھے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی اور آپ کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے اور غزوہ حنین اور غزوہ یرموک میں شرکت کی، یہاں تک کہ 31 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ ہی کے فرزند ارجمند تھے۔ بعثت نبوی سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ میں اولوالعزمی اور بڑائی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ نوعمر تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور اس لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند نے یہ سنا تو کہنے لگیں، فقط اپنی قوم کا، میں اس کو روں اگر یہ پورے عالم عرب کی قیادت نہ کرے۔ اسی طرح ایک بار عرب کے ایک قیافہ شناس نے آپ کو چھٹ پہ کی حالت میں دیکھا تو بولا، میرا خیال ہے کہ یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ماں باپ نے آپ کی تربیت خاص طور پر کی اور مختلف علوم و فنون سے آپ کو آراستہ کیا، اور اس دور میں جب کہ لکھنے پڑھنے کا رواج بالکل نہ تھا اور عرب پر جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ کا شمار ان چند گنے چنے لوگوں میں ہونے لگا جو علم و فن سے آراستہ تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، مگر در حقیقت آپ رضی اللہ عنہ اس سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پر ظاہر نہ کیا تھا۔ مشہور مورخ واقدی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے دن ظاہر کیا۔ اپنے اسلام کو چھپائے رکھنے اور فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کرنے کی وجہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ چنانچہ فاضل مورخ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لے آیا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجات زندگی دینا بھی بند کر دیں گے۔ اس عذر اور دوسری مجبوریوں کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں آپ رضی اللہ عنہ کفار کی جانب سے شریک نہ ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ جوان تھے۔ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ سالار کی حیثیت سے شریک ہو رہے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہم عمر جوان بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کا شریک نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ابتدا ہی سے آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ مستقلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے اور آپ رضی اللہ عنہ اس مقدس جماعت کے ایک رکن رکین تھے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے معمور فرمایا تھا۔ چنانچہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی اسے قلم بند فرماتے اور جو خطوط و فرامین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جاری ہوتے انہیں بھی تحریر فرماتے۔ وحی خداوندی لکھنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی کا کام جتنا نازک تھا
اور اس کے لیے جس احساس ذمہ داری، امانت و دیانت اور علم و فہم کی ضرورت تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابت وحی، امانت و دیانت اور دیگر صفات محمودہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع الترمذی میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجئے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور فرمایا، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ مشہور صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں سے اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشین گوئی فرما دی تھی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وضو کا پانی لے کر گیا۔ آپ نے پانی سے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے معاویہ اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے اور تمہیں امیر بنا دیا جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہربانی کر، اور جو کوئی برا کام کرے اس سے درگزر کر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا رہا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی مجھے امیر بنا دیا گیا۔ ان روایات سے صاف واضح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دربار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کام میں مشورے کے لیے طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ کو بلاؤ اور معاملے کو ان کے سامنے رکھو، کیونکہ وہ قوی ہیں اور امین ہیں۔ لیکن اس روایت کی سند کمزور اور ضعیف ہے۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے والد اسلام لے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قتال کرتا تھا، اب آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کفار سے لڑوں اور جہاد کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور جہاد کرو۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مختلف غزوات میں شرکت کی اور کفار سے جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین میں شرکت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کو قبیلہ حوازن کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ ان احادیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تعلق اور ان سے آپ کی فضیلت صاف ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی متعدد اقوال مروی ہیں جن سے ان کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام بلند کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصے کے وقت ہنستا ہے، یعنی انتہائی بردبار ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا، یعنی انتہائی غیور اور شجاع ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں موجود ہیں۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنے بڑوں کے مقابلے میں اطاعت شعاری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے گورنروں اور مخصوصین پر کڑی نگرانی ظاہر ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں نقل کیا کہ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو کھڑے ہوئے اور درہ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور مارنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پکارتے رہے، اللہ اللہ، اے امیر المومنین، آپ کیوں مارتے ہیں؟ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آپ نے اس جوان یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں مارا، حالانکہ ان جیسا آپ کی قوم میں ایک نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اس شخص میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہ پایا، اور اس کے متعلق مجھے صرف بھلائی کی ہی خبر ملی، لیکن میں نے چاہا کہ اس کو اتاروں، اور یہ کہہ کر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لباس کی جانب اشارہ کیا۔ نیز آپ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم کیسر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ خود تم میں معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں اور والیوں کے تقرر کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے، اور جب تک کسی شخص پر مکمل اطمینان نہ ہو جاتا اسے کسی مقام اور علاقے کا امیر مقرر نہ کرتے تھے۔ پھر جس شخص کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی فرماتے، اور جب کبھی معیار مطلوب سے فروز محسوس ہوتا اسے معزول فرما دیتے تھے۔ ان کا آپ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کرنا اور آخر حیات تک انہیں اس عہدے پر باقی رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپ رضی اللہ عنہ پر مکمل اعتماد تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور تمام اہم معاملات میں آپ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے تھے اور اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو شام کی گورنری کے عہدے پر نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دوسرے علاقے اردن، حمص، قصرین اور فلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحت گورنری میں دے دیے۔
اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے بیعت کر لی اور آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں اختلاف پیش آیا، جس نے بڑھ کر قتال کی صورت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقے کی بنیاد پڑ گئی۔ مگر جیسا کہ ہر ہوش مند جانتا ہے کہ اس میں دونوں جانب اختلاف کا منشا دین ہی تھا، اس لیے فریقین ایک دوسرے کے دینی مقام اور ذاتی خصائل و اوصاف کے قائل تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا، اے لوگو، تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر اجلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیے کہ ان کی نگاہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا قدر و منزلت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک فقہی مسئلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً معاویہ فقیہ ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اپنے علم و فقہ کی بنا پر کیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا ہے، اس لیے ان پر اعتراض بے جا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھانا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب نے آ کر آپ رضی اللہ عنہ سے شکایت کے لہجے میں بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کی 3 رکعتوں کی بجائے 1 رکعت پڑھی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے بیٹے، جو کچھ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا صحیح کیا، کیونکہ ہم میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے علم و تفقہ اور تقوی سے کس درجہ متاثر تھے۔ یہ حال تو دینی امور میں تھا، دنیاوی امور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کا لائق کسی کو نہ پایا۔ حضرت عمیر بن سعد کا قول حدیث کی مشہور کتاب ترمذی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تو کچھ لوگوں نے چہ میں گویاں کی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا دیتے سنا ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کوئی آدمی نہیں پایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس کی جنگوں میں غیر جانبدار رہے، فرمایا کرتے تھے، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت قبیصہ بن جابر کا قول ہے، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بردبار، ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق، ان سے زیادہ باوقار، ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملے میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو۔ ان چند روایات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے
اور ان کی نگاہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج کی یہ پہلی قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ آگے آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔